سندس بشارت احمد بحیثیت ایک ایجوکیشنسٹ کے تعلیمی قابلیت، نظریاتی پختگی اور فکری واضحیت کی شاہکار شخصیت ہے، جس نے منصب اور مال کمانے کے بجائے علم و آگہی کے فروغ کو ترجیح دی اور تعلیمی میدان میں باوقار مقام حاصل کیا۔ لیکن کیا یہ سب اتنا ہی آسان تھا؟ اور سندس کو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑا؟ آئیے یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے ہیں آج کی گامزن ایپیسوڈ۔ میرا نام ہے سندس بشارت احمد اور میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں۔ میرا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے اور اسی میں تقریباً 15 سال سے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر یہ بات کی جائے کہ میں کہاں سے ہوں تو ایک بہت ہی فنی نوٹ پہ بات کرتی ہوں ہمیشہ۔ بہت سارے سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کے کان اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں خود ہی اپنے آپ کو ایک سائیکولوجیکل بیماری سے سملیرٹی دے رہی ہوں کہ میں آئیڈینٹی کرائسس کی شکار ہوں۔ وہ اس لیے کہ میری جائے پیدائش کراچی ہے اور میں نے یہاں ہی سے اسکولنگ لی۔ میٹرک تک میں ادھر ہی پڑھی سول ایویشن اسکول میں، اور 2002 میں میرے والد صاحب کی ٹرانسفر ہو گئی اسلام آباد، اور وہاں سے میں نے ایف ایس سی کیا، ماسٹرز کیا، ایم فل کیا اور کریئر کا آغاز کیا۔ کچھ عرصے بعد جب والد صاحب ریٹائر ہو گئے تو میں لاہور چلی گئی ان کے ساتھ، اور کیونکہ میرے ایک ہی بھائی ہیں اور ان کی جاب وہاں تھی تو ہم لاہور میں بھی رہے۔ پھر کراچی واپس آ گئے کیونکہ میری شادی ہو گئی، پھر واپس لاہور چلے گئے۔ تو اب مجھے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ میں کہاں سے ہوں۔ جب میں لاہور میں ہوتی ہوں تو مجھے کراچی اور اسلام آباد بہت یاد آتا ہے، اور جب میں کراچی میں ہوتی ہوں تو مجھے لاہور اور اسلام آباد کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ میں کہاں سے ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بس میں ایک پاکستانی ہوں اور پاکستان کے لیے تھوڑی سی کاوش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سندس کے والد طویل پیشہ ورانہ زندگی کے حامل تھے، والدہ گھریلو خاتون تھی، بڑے بھائی کی تعلیمی سرگرمیاں تھیں، پورے گھرانے کا خالصتاً تعلیمی ماحول تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ گھرانے کی زندگی کا مرکز و محور تعلیم کے گرد سرگرداں تھا۔ سندس نے کم عمری سے ہی نامور ادیبوں اور شعراء کے فن پارے اور ناول چٹ کر ڈالے تھے، لیکن غیر نصابی سرگرمیوں نے نصابی سرگرمی کو متاثر نہیں ہونے دیا۔ میرے ابا یونیلیور پاکستان کے کارپوریٹ ایڈوائزر ریٹائر ہوئے، تقریباً 40 برس انہوں نے یونیلیور میں کام کیا۔ اس کے بعد وہ بنیز ایک کمپنی ہے اس میں کام کرتے رہے سی ای او کی حیثیت سے، اور اس وقت فوجی فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول جہاں تک بات کی جائے، اس سے پہلے میں اپنی والدہ کا بتا دوں، شی از اے ہاؤس میکر، ہوم میکر، اور میرے ایک ہی بھائی ہیں جو مجھ سے 7 برس بڑے ہیں، اور ہمیشہ وہ میرے لیے ایک رول ماڈل رہے کیونکہ وہ بہت پڑھتے تھے، اور پھر ان کے کمپٹیشن میں مجھے بھی بہت پڑھنا پڑ جاتا تھا کیونکہ وہ اس زمانے کے آئی ٹی انجینئر ہیں جس وقت پاکستان میں آئی ٹی سب سے پہلے آیا، اور مدینۃ الحکمت سے انہوں نے گریجویشن کی، پھر ایک ماسٹرز کیا ناسک سے، پھر ایک اور ماسٹرز کیا کارڈف انگلینڈ سے۔ تو ہمارے گھر کا جو ماحول تھا وہ بہت ہی ایجوکیشن کی طرف بہت زیادہ تھا، کیونکہ والد خود ایک سیلف میڈ آدمی تھے، ہیں ماشاءاللہ، اور انہوں نے ہمیشہ پڑھائی کو بہت امپورٹنس دی، اور والدہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنس دیتی تھیں۔ وہ ہمیشہ یہ کہتی تھیں کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں کبھی یہ نہیں سننا چاہتی کہ تم کوئی ان پڑھ ہو یا تمہیں نہیں آتا، تمہیں سب آتا ہے، اور یہ سب آتا کرتے کرتے تم پوری زندگی اور پوری دنیا کو کانکر کر سکتی ہو۔ میرے گھر کا ماحول نہ صرف ایجوکیشن کی طرف تھا بلکہ ادبی بہت تھا۔ 7ویں یا 8ویں جماعت میں تھی میں، تو نسخہ ہائے وفا پڑھ ڈالی، احمد ندیم قاسمی کے ناول چھپ چھپ کے پڑھے، افسانے پڑھے، امی کے رضیہ بٹ کے ناول جو کہ اجازت نہیں تھی پڑھنے کی وہ پڑھتی تھی، اور پروین شاکر سے بہت زیادہ لگاؤ ہونے لگ گیا۔ کیریئر کے حوالے سے روایتی طرز پر والدین کی مرضی سندس کے ڈاکٹر بننے میں تھی، لیکن بڑے بھائی نے مزاج اور رجحان کے مطابق فیلڈ کا انتخاب کرنے میں سندس کی بھرپور معاونت کی۔ سماجی علوم کا انتخاب، طبیعت میں امن پسندی، ادبی ذوق اور قداور علمی شخصیات کی سنگت نے
سندس کو شعبہ تعلیم میں منفرد مقام عطا کیا. مجھے یاد ہے میٹرک میں آ کے جیسے بچے بہت اس میں آ جاتے ہیں نا کہ ہمیں بہت آتا ہے، تو میں نے کوئی اتنی اچھی تیاری نہیں کی تھی اور 9th کے کوئی بہت اچھے مارکس نہیں تھے. A گریڈ تھا، A+ نہیں تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میرے ابا نے کہا کہ اس کو ریپیٹ کروائیں گے. تو بھائی جو تھے انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ابا آپ دیکھیے گا میٹرک میں یہ اتنے اچھے مارکس لے گی کہ اس کا A+ آئے گا. اور یوں واقعی ایسا ہی ہوا. استاد بہت بہترین ملے، اتنے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور میں نے بھی محنت کی. ماں باپ کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، جیسے ہماری ایک خاص فیملی لائف سٹائل میں ہوتا ہے کہ بیٹا انجینئر اور بیٹی ڈاکٹر. اور بہت ایڑی چوٹی کا زور لگایا میرے ابو نے، امی نے، لیکن بھائی ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے تم وہ کرو. ابو بھی دل ہی دل میں چاہتے تو یہی تھے کہ تم وہ کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے، لیکن ان کو یہ بھی خواہش تھی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر تم ڈاکٹر بن جاؤ. بہت اچھے مارکس لیے FSC میں، لیکن ایٹ دی 11th آور بغاوت کر لی اور کہا کہ نہیں میں ڈاکٹر نہیں بنوں گی، میں کوئی ایسی چیز بنوں گی جو کہ معاشرے کے لیے کوئی بہت پازیٹیو چیز ہوگی. مجھے یاد ہے بچپن میں امی بھی بتاتی ہیں اور میں خود بھی بہت اچھے سے مجھے میموری ہے اس کی کہ جب امی دوپہر میں اسکول کے آنے کے بعد سو جاتی تھی تو میں ان کا دوپٹہ اور ان کی ہیلز پہن کے اور ان کے بندے پہن کے اپنے تمام کھلونوں کو مار مار کے پڑھاتی تھی. اور مجھے بچپن سے ہی جیسے کہتے ہیں شوق تھا کہ میں ایکیڈیمشین بنوں، ایجوکیشنسٹ بنوں، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ بننا کیسے ہے. تو جب FSC کر لیا تو میں نے BA میں امتحان لیا. پری میڈیکل کے بچے کا ایک دم سے BA میں ایڈمیشن لینا یہ بہت سٹارک ڈفرینس تھا، لیکن میں نے لیا اور میرے پاس سوشیالوجی اور سائیکالوجی سبجیکٹس تھے اور میں نے اس میں پوزیشن لی، مجھے رول آف آنر ملا. اور اب میں نے ابا کو دکھایا کہ دیکھیں ابا میں بنی ہوں اس سوشل سائنسز کے لیے. دوران تعلیم نظریاتی پختگی اور فکری واضحیت کی بنا پر کانووکیشن میں ایک امریکی ادارے نے سندس کا انتخاب کر لیا اور سندس بین الاقوامی موضوعات میں تحقیقات مرتب کرنے لگی. لیکن جذبہ حب الوطنی اور تدریسی دلچسپی نے دوبارہ تعلیمی ادارے کا رخ کروایا اور صرف 26 سال کی عمر میں MPhil کے درجے میں بطور لیکچرار کی خدمات سر انجام دینے لگی. جب یہ MPhil کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے کہا میں نے تو پڑھنا ہے اور اب میں نے بہت پڑھنا ہے. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا بس کافی ہے ماسٹرز، اب تم اتنی اچھی انٹرنشپ کر رہی ہو، یہ جاب بدل جائے گی، کیوں اپنے آپ کو ایک اور جوخم میں ڈال رہی ہو. میں نے کہا نہیں ابو میں نے پڑھنا ہے. اور وہ مجھے ایک صاحب کے پاس لے گئے جو جن کا نام ہے ڈاکٹر اسلام، یہ ایک اور استاد تھے میرے. تو انہوں نے کہا کہ بشارت صاحب ان کو پڑھنے دیجئے، اس بچی کو ہواؤں میں اڑنے کی طاقت دیجئے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ باپ ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بچی پڑھانے کے لیے بنی ہے. بس یوں سمجھے کہ زندگی پھر بالکل ہی چینج ہو گئی. میں MPhil کی کلاس میں ریسرچ میتھڈالوجی میں بیٹھی تھی، اتنے میں ایک صاحب آئے اور وہ تھے ڈاکٹر محمد اسلام، اور انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ وہ بھول چکے تھے میں کون ہوں. تو میں نے کہا میں سندس بشارت ہوں. آپ یہاں کیسے؟ میں نے کہا سر آپ کی وجہ سے. اور پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ریسرچ سکھائی اور ایسی شاندار ریسرچ سکھائی کہ کوالٹیٹیو میں سمجھتی ہوں کہ ان سے بہتر استاد پاکستان میں آج تک نہیں ہے. اور پھر میں نے MPhil کیا پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز میں. آرمی کے انسٹیٹیوٹ میں رہتے ہوئے میں نے ملٹی نیشنل کارپوریشن کے اوپر کام کیا، جو کہ ایک بہت ڈفرینٹ فیلڈ تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ فوجی ادارے میں رہتے ہوئے آپ کو انہی جیسی چیزوں پہ کام کرنا ہے، یا وار پہ کام کرنا ہے، یا کارگل پہ کام کرنا ہے، یا کشمیر پہ کرنا ہے. سو آئی آلویز وانٹیڈ سم تھنگ ویری ویری ڈفرینٹ. تو یوں ہی ہوا اور میں نے اس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اور جس دن میری کانویکیشن تھی اسی دن کچھ کمپنیز والے جیسے کانویکیشن اٹینڈ کرنے آتے ہیں ویسے ہی آئے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک امریکن کمپنی تھی جو بیسیکلی یونائٹڈ نیشنز کے ایک چیف تھے، ان کا کام تھا جو انہوں نے اپنے پرائیویٹ کام شروع کیا. تو انہوں نے مجھے جاب آفر کر دی، اور وہ جیسے محمد علی پرانی فلموں میں کہتے تھے ماں میں نے BA پاس کر لیا، ماں مجھے نوکری مل گئی. تو واقعی ماں
میں نے ایم فل پاس کر لیا اور ماں مجھے نوکری بھی مل گئی اور بہت اچھی نوکری ملی. سندس نے ایم فل پڑھاتے ہوئے بھی حصول تعلیم کو جاری رکھا ہوا تھا. دوران تعلیم شادی ہو گئی اور قدرت نے اولاد کی رحمت سے بھی نوازا، لیکن ڈاکٹریٹ کا تسلسل جاری رکھا. اس سلسلے میں سندس اپنے شوہر کے بھرپور تعاون کی شکر گزار ہے. سندس کا یہ بھی ایک منفرد پہلو ہے کہ سندس نے اپنے شوہر کی تعلیم کو بھی جاری کروایا اور ایم فل کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا. 2015 میں میری شادی ہو گئی اور ایک ارینج میرج ہوئی اور کراچی میں ہوئی شادی اور میں لاہور میں تھی. تو اب میں پھر واپس کراچی آ گئی. کراچی میں ہمارے یہاں جو میرا سسرال جو ہے وہ بہت گھریلو ماحول کا ہے. میں واحد بہو ہوں یا بیٹی کہہ لیجئے اس خاندان کی جو ایز اے پروفیسر کہیں کام کر رہی ہے. لیکن خوش نصیبی سمجھ لیجئے کہ میرے سسر جو کہ ابھی 9 دسمبر کو ہی فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ خود ایم کام تھے اور گولڈ میڈلسٹ تھے یونیورسٹی آف پٹنہ سے. تو وہ ہمیشہ بہت خوش ہوتے تھے میری تعلیم کو دیکھ کے اور وہ کہتے تھے میں گولڈ میڈلسٹ، میری بیٹی گولڈ میڈلسٹ اور انشاءاللہ یہ ڈاکٹر بھی بنے گی. انہی کی دعائیں تھیں شاید جو میں ڈاکٹر آلموسٹ بن گئی. سو جہاں تک میرے ہسبینڈ کا تعلق ہے، آئی تھنک ابو اور بھائی کے بعد تیسرا شخص جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک عورت کی زندگی میں وہ آپ کا اپنا خاوند، آپ کا شوہر. اور میں سمجھتی ہوں کہ عاطف نے مجھے ہر فیلڈ میں ہر سٹیپ پہ بہت سپورٹ کیا، اتنا سپورٹ کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور اگر میں نے انہیں سپورٹ کیا فائنینشلی تو انہوں نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا. اور یہ کچھ ایسے ہے کہ جب ہم لاہور میں سیٹل ہو گئے، ان کی جاب وہاں ہو گئی اور ہم وہاں چلے گئے کیونکہ محترمہ ہماری چھوٹی گڑیا پیدا ہو گئی اور جو ابھی 7 برس کی ہیں تو ہماری جاب وہاں ہو گئی. اور میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ عاطف کی جاب میں بہتری تبھی آ سکتی ہے جب وہ خود بھی پڑھیں. تو انہوں نے کہا میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، میں تو جاب کر رہا ہوں. میں نے کہا دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی پے اچھی ہو تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. سندس کی طبیعت اور تربیت کی بنیاد امن پسندی تھی، لہٰذا اس نے مقصد حیات کو بھی امن عامہ کے لیے وقف کر دیا. یہ ایک المیہ ہے کہ نئی نسل مستقبل کی منصوبہ بندی کے شعور سے ناآشنا ہے. ایسے میں سندس مینارہ نور کا کردار ادا کرتے ہوئے رہنمائی کا اخلاقی فریضہ سر انجام دے رہی ہے. Finally I realized that I'm not made for this. I am made for research. تو میں نے ریسرچ پہ جب اس چیز کو سوچا تو میں نے کہا میرا خیال ہے مجھے پی ایچ ڈی کرنا چاہیے. اور وہاں پہ ان دنوں یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی لاہور سے پہلا بیچ آ رہا تھا آپ کا پی ایچ ڈی کا. میں نے اپلائی کیا، میرا ایڈمیشن ہو گیا اور اب میرا آلموسٹ پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے. میں اس وقت صرف اپنے ڈیفینس کا ویٹ کر رہی ہوں. تو ٹیکنیکلی آئی ایم اے ڈاکٹر، لیٹس ویٹ کہ وہ مجھے اوارڈ کر دیں. سو وہاں پہ بھی بہت پیارے استاد ملے جن میں سے میری اپنی سپروائزر ڈاکٹر فاطمہ سجاد تھی. وہ پیس کے لیے کام کرتی ہیں اور میں بھی پیس کے لیے کام کرتی ہوں. تو ہماری دوستی بہت اچھی ہو گئی. سندس کامیابیوں کی راہوں پر گامزن ہے. وہ بین الاقوامی تعلقات میں کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے 2 NGOs میں نوجوانوں کی رہنمائی کر رہی ہے، جبکہ پیشہ ورانہ طور پر صفا یونیورسٹی میں شعبہ بین الاقوامی تعلقات کی ہیڈ ہے. میں آئی تھنک ماسٹرز لیول سے ہی بچوں کو کاؤنسل کرتی تھی، چھوٹے بچوں کو، اور ان کو بتاتی تھی کیونکہ ان کو بتانے والا کوئی کچھ ہے ہی نہیں. FA کے بعد کیا کریں، BA کے بعد کیا کریں، واٹس نیکسٹ، نو بڈی از دیئر ٹو ٹیل دیم. سو آئی تھاٹ آئی شوڈ گائیڈ دیم ایز مچ ایز آئی کین. یہی میرا اثاثہ ہے، صدقہ جاریہ ہے جو میں اس ملک کے لیے دے سکتی ہوں کہ اگر ان کو کوئی سیدھا راستہ ہی بتانے والا آ جائے. سو یہ کام میں نے کیا بہت زیادہ. لوگوں کے تھیسس میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہوں وداؤٹ اینی منی، وداؤٹ اینی ایکسپینس، ایز اے صدقہ جاریہ. اور ان کی ریسرچ میں بہت زیادہ مدد کی. پھر کچھ عرصہ پہلے ہی اپنی سپروائزر کے ساتھ ایک دن ایسی ہی بیٹھی باتیں کر رہی تھی تو میں نے کہا ڈاکٹر فاطمہ ہمیں اس ملک کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا ہاں بیٹا ایسا تو کچھ ہونا چاہیے. تو میں خود تو کراچی آ گئی. انہوں نے ایک سینٹر بنایا، سینٹر آف کرٹیکل پیس اسٹڈیز، اور اس میں مجھے بھی ممبر رکھا. اور
पिछले साल उन्होंने एक और इंस्टीट्यूट बनाया प्लूरिवर्सिटी के नाम से, जो कि IIR के स्टूडेंट्स के लिए एक अम्ब्रेला कह लीजिए प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे पाकिस्तान के बच्चे IIR को क्या समझते हैं, उनका क्या नैरेटिव है, IIR होता क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके ऊपर बात होती है। मैं उसकी यूँ समझ लीजिए कि मैम के साथ साथ होती हूँ और उसकी को फाउंडर कह लीजिए या उसकी सेक्रेटरी हूँ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की। सुंदस अपने पैगाम में वालिदैन को मुखातिब करते हुए कहती है कि बच्चियों की तरबियत में आला और म्यारी तालीम की फरहमी को तरजीह दें। ज़रूरत इस अमर की है कि जो हमारे बड़े हैं वो इस बात को समझें कि एजुकेशन इज़ द प्राइम गोल। जहाँ तक आ जाती है बात छोटी बच्चियों की, तो जो माशरा इस वक्त आपके हाथों में और आपकी उंगलियों से आपको दिख रहा है, मैं किसी ख़ास प्लेटफॉर्म का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बेटा ये ज़िंदगी नहीं है। कोई भी वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ प्रिंस चार्मिंग आपके लिए नहीं आएगा। ये जो कहते हैं कि देयर इज़ एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, तो मैं अपनी क्लासेस में हमेशा एक मज़ाहिया बात करती हूँ कि लाइफ बिगिनस आफ्टर हैप्पीली एवर आफ्टर। सो आपने इतना पढ़ना है कि अगर आप मेरी मिसाल देखें तो मैं कभी भी डिपेंडेंट नहीं हुई किसी पे भी, और ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको नज़र आती हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे और अच्छा अचीव करेंगे, अपने ड्रीम्स को हाई एंड पे रखेंगे, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलता है। सुंदस का कहना है कि दयानत, इस्तिकामत और तवक्कल की राह अपनाई जाए तो कामयाबी यकीनी होती है। वो नौजवान लड़कियों को भी नसीहत करती है कि सोशल मीडिया की बेजा इस्तेमाल की जगह मुताले की आदत डालें और किसी हुनर से वाबस्तगी इख्तियार करें। बिलाशुबा सुंदस बशारत अहमद आज की ख़वातीन के लिए रोल मॉडल है।